والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہو پل کی خبر نہیں۔ ہم سفیروں باغ میں ایک دن کے چہچہے، ہم سفیروں باغ میں ایک دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطرشو کم خواب کے کپڑوں پہ نازا نہ ہو، اطرشو کم خواب کے کپڑوں پہ نازا نہ ہو، اس تنے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ محترم حضرات، آج کا یہ بزم نور، آج کی محفل پاک، آج کا یہ جشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ اور اس کے رسول کی محفل پاک سجائی گئی ہے بغرض ایصال ثواب۔ جناب مرحومہ مغفور عدالت حسین انصاری، جن کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، بخشش و نجات کے لیے، مغفرت کی دعا، انشاءاللہ تعالی یہ محفل پاک بھی مردے کی بخشش کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل ہوگی انشاءاللہ، بغیر دلیل کی کوئی گفتگو نہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جانے والا وہ شخص صوم و صلاۃ کی پابندی بھی ہے، اخلاق حسنہ کے مالک بھی ہے، سب سے پیار و محبت کے ساتھ عمل ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو چھوڑ تنہا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صرف وہی نہیں گئے بلکہ آج تک جو جا چکے ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی جائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تم لوگ کہو بے شک ہم اللہ ہی کے طرف سے آئے ہیں اور اسی کے طرف لوٹ جانا ہے۔ بے شک بے شک، یعنی جو بھی دنیا میں آیا ہے، جتنے دن کی زندگی اور حیات ہے، وہ مکمل ہونے کے بعد اس کو سفر آخرت کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ، کسی ایک کے ساتھ نہیں۔ اگر کسی ایک کے ساتھ ہوتی تو ذرا یہ بات ناگوار معلوم ہوتی، لیکن یہ تو سب کے ساتھ ایک ہے، اس میں تو کسی کا نفاق ہی نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جس دھرم کا بھی ماننے والا ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے
کہ بے شک ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، جانا۔ اور جب جانا ہے تو اس کی ہماری اور آپ کے پاس تیاریاں کیا ہیں؟ ہم نے اور آپ کی اس کی کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس کوئی تیاری نظر نہیں آتی۔ آج انسان جس مکان میں رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ چند منٹ رہے گا، کہ 10 سال رہے گا، کہ 50 سال رہے گا، کوئی امید نہیں ہے۔ اس مکان کو ہم نے کتنا خوبصورت سجایا، اور جس مکان میں ہمیشہ رہنا ہے، جس گھر میں ہمہ وقت رہنا ہے، اس مکان کو ہم نے کیا انتظام کیا۔ تو حضرات یہ تو بارہا اور ہمیشہ اور ہر دم لوگ سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے، لیکن ہمارے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آتی، کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ تو بدلاؤ کب آئے گا؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلنے کی کوشش کرو گے تم نہیں بدل پاؤ گے۔ بس اتنا آپ یہ سمجھیں کہ آج ہم ہیں دنیا میں تو کل ہمیں اور آپ کو دنیا سے جانا ہے، اور جانا ہے تو ساتھ کیا جائے گا؟ نہ دولت جائے گی، نہ ثروت جائے گا، نہ تو تاج جائیں گے، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ کیا جائے گا؟ ہمارا اور آپ کا اعمال جائے گا۔ ہم نے اور آپ نے دنیا میں جو کمائے ہوں گے وہی جائے گا۔ اس لیے میرے محترم حضرات، انہی چند جملوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو اصالِ ثواب کرتے ہیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے، یا اصالِ ثواب کرتے ہیں تو اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا بڑی مختصر وقت میں۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا احسان الحق صاحب ابجدی کی ولولہ انگیز خطاب سے آپ اپنے آپ کو محظوظ کریں گے۔ لہذا آئیے عقیدت اور محبت سے دین کے اتھاہ گہرائی میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں، اور اس انداز میں درود شریف پڑھیں کہ ہماری آواز یہیں تک محدود نہ رہے، بلکہ فضا کو پھاڑتے ہوئے اور فضا کو عبور کرتے ہوئے روضے رسول تک پہنچ جائے۔ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی درود کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا ہوں۔ واہ، بے شک بے شک۔ ہماری درود پہنچے نہ پہنچے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میرا عاشق ہے جو مجھ کے درود پاک پڑھ رہا ہے، کون میرا محب ہے جو مجھ کے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دور اور نزدیک نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی کے لیے سب جگہ برابر ہے، چاہے وہ تحت الثری میں رہنے والا کیڑا ہو یا عرش اعظم کے اوپر رہنے والے مقرب فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، جہاں سے بھی درود شریف پڑھتے ہیں ہمارے آقا اس درود پاک کو استعمال فرماتے ہیں۔ لہذا عقیدت سے پڑھیے، جھوم کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ ایک بار کلمہ طیب شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم بس میں بیٹھے ہیں، نبی کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زبان کو حرکت دیں گے، ہم بھی کچھ پڑھیں گے تاکہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہوتا رہے گا، مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا، اور مرحوم اسے پا کر کے خوش ہوتے رہیں گے۔ لہذا میرے ملت کے بزرگوں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم نظر و نیاز، جو کچھ بھی ایصال ثواب نمازی کی صورت میں ہو
روزے کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، تسبیح و تحلیل کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، غریبوں کو کھلانے کے بعد ہو، بھوکوں کو پیٹ بھر کھلا دینے سے، پیاسوں کو پانی پلا دینے سے، بے شک ان تمامی کا ثواب ہمارے مردوں کو ملتا ہے، ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے، اور ہمارا مردہ اسے پا کر کے بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا میں نے پہلا جملہ آپ کے سامنے رکھا کہ مرحوم اخلاق مند تھے، مومن ہے، سیرت و صورت کے اچھے، تہذیب و تمدن کے پابند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور عطا فرمائے، اللہ ان کے قبر پر بارش رحمت عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے مرحوم مغفور کی مغفرت فرما کر اے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ حضرات، عشق امام ارشاد فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اور عاشق رسول فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حضرات، مومن مرتا کیا ہے؟ جگہ کو بدل دیتا ہے، مقام کو تبدیل کر دیتا ہے، اس مقام کو چھوڑ کر قبر کی دنیا میں تشریف لے جاتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن جب قبر میں پہنچتا ہے اور اس کو لٹا کر کے لوگ منو مٹی ڈال کر کے جب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے امتحان کے لیے دو فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں امتحان لینے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے کہ آنے والا ہے تو کون ہے، یہ آنے والا آیا ہے تو کس لحاظ سے آیا ہے، کس طرح بن کر کے آیا ہے۔ تو دو فرشتے قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے اس قبر سے مردے کو اٹھا کر کے بیٹھا دیتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ آپ نے تو مردہ کو دفن کیا تھا، لیکن فرشتے اس کو اٹھا کر کے بیٹھائیں گے، اسی لیے حکم ہے کہ قبر کو اتنا گہرا بنایا جائے تاکہ مردہ اس میں آرام سے بیٹھ سکے۔ بیٹھایا جاتا ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک کا، دوسرا سوال ما دینک کا، تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق حاجر رجول۔ یہ فرشتے تین سوال کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قبر میں نماز نہیں پوچھی جائے گی، روزہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، قبر میں بلکہ عقیدہ پوچھا جائے گا، عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اگر عقیدہ صحیح تو سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کو، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاجر رجول، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہو، کیا کہتے تھے، تو دنیا میں جو کچھ کہتے ہوں گے کل میدان قبر میں بھی وہی کہیں گے۔ بے شک بے شک۔ اگر دنیا میں ہم نے اپنا نبی تسلیم کیا ہے، دنیا میں ہم اپنا شفیع محشر مانا ہے، دنیا میں ہم نے اپنا آقا مانا ہے، دنیا میں ہم نے طٰہٰ و یاسین کہہ کر مانا ہے، تو اگر دنیا میں ہم نے اپنے آقا محمد رسول اللہ کہا ہے
تو قبر میں بھی کہیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ سوال و جواب ہو جائیں گے تب اس کا جواب کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا۔ اب اللہ فرمائے گا، آسمان سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا کپڑا پہناؤ، جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کی قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دو، اور فرشتے کہیں گے سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ نیک پرہیزگار متقی مومن بندوں کے لیے ہوگا۔ تو اگر قبر کے منزل ہم نے کامیابی پا لی تو انشاءاللہ پرسرات بھی کے کامیاب ہوں گے، حوض کوثر بھی ہمیں نصیب ہوگا، اور کل میدان محشر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی شفاعت۔ اور اگر قبر میں فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتے پوچھیں گے، مردہ جواب دے گا، ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس، میں وہی کہا کرتا تھا جو دنیا والے کرتے۔ تب آواز آئے گی، میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی ٹاٹ بچھا دو، جہنم کی ٹاٹ پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، اور اس کی قبر کو تنگ کر دو، قبر کو تنگ کر دو۔ حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں کی پسلیاں آپس میں مل جائیں، اتنا تنگ ہوگا۔ وہ تاریکی قبر ہوگی، فرشتے عذاب دینے کے لیے متعین کر دیے جائیں گے، جو فرشتے اسے ہمیشہ گرد مارتے رہیں گے، سانپ بچھو کاٹتے رہیں گے۔ میرے ملت کے بزرگوں، دنیا کہتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ باتیں ہمیشہ ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا، تو پھر آج دنیا جان کر کے عذاب قبر سے ڈرتی کیوں نہیں ہے؟ عذاب قبر سے خوف کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیا یہ بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ نہیں نہیں میرے ملت کے بزرگوں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر ہوگا، چاہے کم گناہ ہو چاہے زیادہ گناہ ہو۔ اگر سوال جواب قبر سے حل کر لیا تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر قبر کا سوال کو حل نہیں کیا تو عذاب قبر ہی وہیں سے اس کے لیے عذاب ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ لہذا مجھے یہ کہنا کہ مجاز ہے کہ جناب مرحوم و مغفور بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کے زبان سے، مومن کے زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، مومن کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ نے کہہ دیا کہ جناب مرحوم عدالت حسین بڑے نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جملوں کو قبول فرما کر ان کو نیک بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم اور اتنا بڑا کریم ہے کہ پروردگار عالم ایک کے بدلے میں دوسرے کی مغفرت کر دیتا ہے، ایک کے بدلے میں دوسرے کی بخشش کر دیتا ہے، ایک کے بدلے میں دوسرے کی نجات دے دیتا ہے، ایک کے بدلے میں دوسرے کے مقام کو فضیلت بخش دیتا ہے۔ وہ ہمارا اور آپ کا رب اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے، پروردگار عالم جب بخشنے پہ آتا ہے تو گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی رحمت کاملہ کی برکت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف کر دیتا ہے، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات، میں جان رہا ہوں اور میں اچھی طرح اس چیز کو سمجھ بھی رہا ہوں کہ لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ ماشاء اللہ کہنا نہیں جانتے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر سبحان اللہ اگر آپ کہتے ہو میرے بھائی،
ایک بار اگر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں 80 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ کو اللہ نے 80 نیکیاں عطا فرمائی ہے تو یہ 80 نیکیاں ہم نے اپنے مرحوم کے نام بھیج دیا تو ان کو بھی 80 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ میلاد شریف کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دن میں صبح سے لے کے 12 بجے 3 بجے تک لوگ تو چہل پہل کھائے ہیں، خوب کھائے ہیں، بڑی ڈکار لیے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میت کے نام کا کھانا کھانا اتنا سخت حرام ہے، اتنا سخت گناہ ہے، جس کے بارے میں عشق امام نے فرمایا ہے کہ جو میت کے 10واں 20واں 40واں برسی کھانا کھاتا ہے گویا کہ اپنے شکم میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان بڑی فخر سے کھاتے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کو کھلانے سے مرحوم کو ثواب ملے گا؟ آپ کے پیٹ بھر دینے سے ہمارے مرحوم کو ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ جو غربا مساکین بھوکے کھائیں گے انہی کے کھانے کا ثواب ہمارے مرحوم کو ملے گا۔ شریعت مطہرہ نے بڑی سختی سے منع فرمایا، لیکن آج لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے۔ دین میں خوب کھایا ہے، اس وقت نبی کے میلاد رچائی گئی ہے، محفل پاک کو سجایا گیا ہے، تو اس کھانے کا بھی وعدہ یا فائدہ نہیں کہ آ کر کے کھائے ہیں تو کم سے کم ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دیں، ایک بار الحمدللہ تو کہہ دیں، ایک بار ماشاء اللہ تو کہہ دیں، ایک بار اللہ اکبر تو کہہ دیں، ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل تو پڑھ دیں، تاکہ کھانے کا ثوابت ہو جائے گا اور یہ کہنے کا ثواب ہمارے مرحوم کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم مسلمان ذرا سوچیں اور غور کریں کہ یہ مسلمان کھانے کے لیے زندہ ہوتا ہے، نیکیاں پہنچانے کے لیے زندہ نہیں ہوتا۔ آج کتنی بھیڑ بھاڑ تھی، کتنا ازدحام تھا لوگوں کا، لیکن آج جب محفل پاک سجائی گئی، نبی کی محفل کو سنوارا گیا تاکہ اس محفل پاک کے ذریعے ہم اپنے مرحوم مغفور کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی دعا کو اگر قبول فرما لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے مرحوم کی مغفرت ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرما دیا۔ افسوس، اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے جھنجھوڑ کر کے کہا، فرماتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ کتنی درد بھری آواز ہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا وہ آلے نہ رہے۔ میرے ملت کے بزرگوں سوچئے تو ذرا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم، اللہ ایک کے بدلے میں دوسرے کی بخشش کر دیتا ہے۔ آپ دعا کریں گے مرحوم کی مغفرت ہوگی، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے ان کی مغفرت ہوگی، لیکن اگر آپ کا عقیدہ نہ جانتا ہو، یہ بات دل نہ قبول کرتی ہو، تو میں اس کی دلیل دوں گا، اور ایسے نہیں بلکہ حدیث پاک سے دلیل عرض کروں گا۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اور اس سے پہلے ذرا ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ اقدس میں حاضر آئے، سلام پیش کیا ہے، قدم نازل مصطفیٰ کا بوسہ لیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہیے حضرت ابو ہریرہ کیا کہنا ہے آپ کو، کیا سوال لے کر کے آپ آئے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا کچھ نہیں ہے، بڑی خوشخبری لے کر کے آیا ہوں، بڑی مزدہ فضا لے کر کے آیا ہوں، بڑی اچھی بات لے کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بیان کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کہیے۔ حضرت ابو ہریرہ شروع ہوتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب رات میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور
تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں بستر پر پہنچا تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے میدان محشر قائم ہو چکی ہے. میدان محشر سجی لگی ہے، میزان لگی ہے، سارے طرف ازدحام ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، میزان پہ عمل وزن ہو رہا ہے. جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جن کے گناہ ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اشنا میں نے دیکھا کہ ایک متقی مومن پرہیزگار صوم و صلات کا پابند، تمام عبادت و ریاضت کا کرنے والا، اعمال خیر پہ اپنی جان پیش کرنے والا، حج بیت اللہ شریف کرنے والا ہے، قاری قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، تہجد گزار بھی ہے، صوم و صلات کی مکمل پابندی بھی ہے، اشراق بھی ہے تو چاشت بھی ہے، صلاۃ البین بھی ہے، تمام نمازیں پڑھتا ہے، بہت بڑا متقی بندہ ہے، مومن ہے، کلمہ طیبہ شریف کا پڑھنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ سے عقیدت رکھنے والا ہے. جب اس کے اعمال کو پروردگار عالم نے وزن فرمایا تو اس کے نام اعمال میں بے شمار نیکیاں ہیں، بہت زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن اتنی نیکیاں ہونے کے بعد بھی اس سے ایک خطا ہو گئی ہے، اس سے ایک گناہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہے، ایک نیکی کم ہو گئی. رب کا حکم ہوا جاؤ میدان محشر میں، اس لیے کہ میدان محشر برپا ہوگا، جس کے بارے میں حسن بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا لکھا. فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. واہ، میرے محبوب کی عظمت کو پرچار کیا جائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، وقار کا، بلندیت کا جھنڈا لہرایا جائے گا. ورنہ اللہ تو سب جانتا ہے کہ کون نیک ہے، کون بد ہے، کون ہمارے صالحہ کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے، کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کس کے پاس نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ جانا، سب کچھ جانتا ہے ہمارا اور آپ کا رب. لیکن اللہ نے میزان بھی رکھا ہے، نیکی بدی تولنے کا آلہ بھی رکھا ہے. اسی میزان پر نیکی بدی تولی جائے گی، اسی طرح اس متقی کا نیکی بدی تولی کے جب وزن کیا گیا تو اس کے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں، پھر بھی ایک نیکی کم. رب کا حکم ہوا کہ جا میدان محشر میں، تیرے ماں باپ ہوں گے، تیرے بھائی بندے ہوں گے، تیری بہنیں ہوں گی، تیرے عزیز و اقارب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، دوست و احباب ہوں گے، سب ہوں گے. جاؤ میدان محشر سے ایک نیکی لے کر کے آ تاکہ میں تجھے جنت میں ڈال دوں.
درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رب نے فرمایا جاؤ تمہارے دوست احباب ہو یہ نیکی لے کر آتا ہے کہ میں تجھے جنت میں ڈال دوں۔ وہ متقی بندہ، وہ متقی پرہیزگار بندہ میدان محشر پہنچا، ماں کی خدمت میں پہنچا، ماں میں آپ کا وہی بیٹا، اے میری ماں میں آپ کا وہی نور نظر ہوں جس کا رونا آپ کو گوارا نہیں تھا، جس کی تکلیفیں آپ کو برداشت نہ تھی، سارے مصائب کو آپ نے میرے آرام اور سکون اور اطمینان کے لیے آپ نے مصیبتوں کو برداشت کی۔ اے میری ماں، آج مجھ پہ تو رحم فرما، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے ایک نیکی عطا کر۔ ماں کہیں گی کہ بیٹا وہ دنیا ہے، دنیا میں نے تیرے تمام حقوق کو ادا کر دی کیونکہ وہ میرے اوپر ذمہواریاں تھی، تیری پرورش کرنا، تجھے پروان چڑھانا۔ اے میرے لال، میں نے تو ساری خدمات میں نے کر دی ہے، یہ میدان محشر ہے، میں تجھے نیکی نہیں دے پاؤں، نیکی نہیں دی۔ باپ کے پاس پہنچا، باپ نے بھی انکار کیا، دوست و احباب نے بھی انکار کر دیا، سارے عزیز و اقارب نے انکار کیا، حتیٰ کہ دنیاوی بیوی نے بھی انکار کر دی۔ اب وہ متقی بندہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کاش ایک نیکی اور کر لیا ہوتا تو آج یہ وقت دیکھنا نہیں پڑتا۔ بڑے افسوس میں ہے، غم کا آنسو بہا رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اتنے ہی میں اس کے پڑوسی کی نظر پڑی، بغل گیر بھائی۔ آج ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، یہ لوگوں اگر یہاں پر ہم پڑوسیوں کا خیال کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا اجر کل اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں عطا فرمائے گا۔ پڑوسی بھائی کی نظر پڑی، قریب گیا، کہا کہ میرے بھائی کیوں رو گئے؟ دنیا میں تو نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی عبادت و ریاضت کیا، حج بیت اللہ شریف تو نے کئی مرتبہ کی، سارے اچھے کام تیرے تھے، تو پھر آج رو کیوں رہا؟ کہا کہ سنو میرے بھائی، دنیا میں تو اچھا تھا ہی، یہاں بھی میں اچھا ہوں، لیکن صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی کہیں سے حاصل ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرماتا۔ پڑوسی نے کہا ٹھیک ہے، ذرا میں اپنا اعمال وزن کراؤں کہ میرے نام اعمال میں کتنی نیکی ہے۔ میزان پر پہنچا، اس کے اعمال کو وزن کیا گیا تو اس کے نام اعمال میں مکمل گناہ تھے، صرف ایک نیکی تھی، صرف ایک نیکی۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب میرے مومن متقی بھائی کے پاس اتنی نیکیاں ہیں تو جنت میں نہ جا سکا، میرے پاس تو ایک نیکی ہے تو میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو کیوں نہ ہو کہ اپنی ایک نیکی میں اپنے بھائی کو دے دوں تاکہ کم سے کم میرا بھائی تو جنتی ہو جائے۔ اتنا رحم کیا، نیکی مل گئی، جنت میں جانے لگا۔ صبح جنت جب چلا تو حاطف غیبی نے آواز دی، میرے بندے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اذان ہو رہی ہے،
وہ تو پی لو کرو موبائل کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حافظ غیبی نے آواز دی، ٹھہر جاؤ، ذرا یہ بتا کہ تجھے ایک نیکی ملی کہاں سے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نہیں جان رہا تھا؟ اللہ جان رہا تھا کہ نہیں جان رہا تھا؟ اگر مولانا احسان الحق صاحب قبلہ اپنے کسی شاگرد سے کہے کہ ذرا قل هو اللہ شریف پڑھ کے بتاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو قل هو اللہ شریف نہیں یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کو جان رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل میں جو خیال، جو وسوسہ، جو نیت بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جان رہا ہے، اس سے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ بندہ نے عرض کیا اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، تو علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہے، پھر پوچھ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہاں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ تو ذرا اپنی زبان سے کہہ کہ کس نے تجھے ایک نیکی دی۔ بندے نے عرض کیا، متقی پرہیزگار بندہ نے عرض کیا پروردگارا، میرا ایک پڑوسی بھائی ہے، بغل گیر کا رہنے والا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک ہی نیکی تھی، اس نے اپنی ایک نیکی کو مجھے دے کر کے کہا کہ اللہ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے، یہ میرے بھائی تو میری ایک نیکی کو لے لے، اگر یہی ایک نیکی میرے رب کی بارگاہ میں پسند آ گئی تو اللہ میرے تمام گناہوں کو مٹا دے۔ رب نے ارشاد فرمایا، یہ میرے بندہ اپنے پڑوسی بھائی کو بھی خرید کر لے، اپنے پڑوسی بھائی کو بھی نزدیک بلا لے۔ دونوں بندے رب کی بارگاہ میں حاضر، رب ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا بندہ، تو میرا ناقص بندہ ہو کر، خطا کار گنہگار بندہ ہو کر، تو نے میرے اس بندے پر اتنا احسان کیا، اتنی نوازش تم نے کی ہے کہ اپنی ایک نیکی کو دے کر اس کو جنت کے لائق بنا دیا، تو میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو غفار و ستار ہوں، میں تو رحمان اور رحیم ہوں، لہذا تیری ایک نیکی میری بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ اس ایک نیکی کے بدلے میں نے تیرے تمام گناہوں کو مٹا دیا ہے، لہذا پہلے تم جنت میں جائے گا، اس کے بعد یہ مرد مومن جنت میں۔ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ اللہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسرے کی مغفرت کر رہا ہے۔ میرے ملت کے بزرگوں، اسی طرح سے ہم اور آپ بھی اپنی زبان کو حرکت دیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، جو بھی کلمات و تسبیحات نکلے گی زبان سے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے مرحوم کی مغفرت عطا فرمائے گا۔ میرے ملت کے بزرگوں، اور دوسری چیز، آج کی اس پرختم دور میں کتاب کا پڑھا لکھا نہیں، کتاب کا پڑھا لکھا نہیں،
चिल्ले का पढ़ा लिखा। किताब से पढ़ेगा तब उसको मालूम होगा। आज की इस दौर में ऐसी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि साले सवाब से मुर्दे को कोई फायदा नहीं। तो जो जैसा होता है वैसा ही समझता है। उसको जानता है कि हमारे मरने के बाद कोई हमारी कब्र पर देखने तक नहीं आएगा। फातिहा तो पढ़ना दरकिनार की बात है। तो कहा देता है कि इसे कोई फायदा नहीं। जान रहा है कि हमको फायदा नहीं है, इसलिए का फायदा तो उसको मिलता है जो मोमिन होता है। मुनाफा तो उसको हासिल होता है जिससे मुस्तफा से मोहब्बत होती है। इसलिए कि किसी आशिक़े रसूल ने कहा, किसी दीवाने रसूल ने कहा है कि कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा, आका जो होंगे सामने तो फिर सवेरा होगा। तो अगर नबी से मोहब्बत और अकीदत है, नबी से खुलूस और प्यार है, तो हमारा अकीदा भी है कि हम जो कुछ भी अपने मुर्दे के नाम से नज़र करते हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है और मुर्दे को उससे निजात अता फरमाता है। इसकी दलील अब समाप्त फरमाए। हजरत सैयद मोहम्मद मुबारक, हजरत सैयद मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह ताला, हजरत सैयद मोहम्मद अल्लाह के बड़े नेक बंदे, फरमाते हैं कि मैं इस्लाम की तबलीग में जा रहा था, तबलीग इस्लाम के लिए चला, सफर किया। एक दो मंजिल सफर करने के बाद एक खुली हुई जगह आई, एक मैदान आया। मैं रुक गया और उस जमीन पर मैंने अपनी नजरों को डाला, अपनी नजरें को जमाया, तो मैंने ये देखा कि जमीन बराबर नहीं, जमीन सपाट नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं खंडर है, कहीं गड्ढा वगैरह वगैरह। आपने जब इस तरह से उसका मुआयना फरमाया तो आपके दिल में आया कि हो ना हो ये मोमिन की, ये मुसलमानों की, मोमिनों की ये कब्रिस्तान तो नहीं है। जानते नहीं है, एक अंदाजा, आपकी उम्मीद कि हो ना हो ये मोमिनों की कब्रिस्तान तो नहीं है। इसलिए कि कब्रिस्तान की नवीयत ऐसी होती है कि कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं खंडर होता है, कहीं गड्ढे होते हैं। कब्रिस्तान तो इसी तरह का ना होता है। आपके दीवार की तरफ, आपके सेहत की तरफ बराबर तो जमीन नहीं होती। आपने एक उम्मीद पर दरूद शरीफ आपने पढ़ी 11 मरतबा, 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ा, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और पढ़ करके उसका सवाब रब के बरगाह में नजर किया और अर्ज किया, परवरदिगार आलम, ये तमाम नजरियात तेरी बरगाह में पेश है, उसे कबूल फरमा। और अगर वाकई ये मोमिनीन की कब्रिस्तान है, ये मोमिन की कब्रगाहें हैं, ये अल्लाह अगर इसमें मोमिन मदफून है तो मैंने उन तमाम मोमिनीन के पाक को इशारे सवाब कर दिया। ए अल्लाह, सबकी तू मगफरत अता फरमा दे और सबके कब्रों में अल्लाह तू जन्नत का बाग अता फरमा दे। आपने दुआ फरमा दी, तशरीफ ले गए, तबलीग इस्लाम करते रहे, दीन की बातों को बताते रहे, वहदानियत का ऐलान करते रहे, रिसालत का दावत देते रहे, लोगों को ज़हनों में अल्लाह की इबादत करने का ताज़ीम और तौक़ीर बताते रहे कि रब की इबादत किस तरह से होनी चाहिए, अल्लाह के बरगाह में किस तरह से हाजिरी देना चाहिए। आपने कौम को समझाया, दावत फिक्र दिया, यहाँ तक के शाम होने लगा। जब शाम होने के करीब आया तक वापिस हो रहे हैं, उसी कब्रिस्तान से आपका गुजर हो गया। फिर आप अपनी दौलत रहते तशरीफ लाए, आपने मगरिब की नमाज पढ़ी है, जिक्र व अस्कार करते रहे, ऐशा का वक्त आया है,
عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، دنیاوی ضروریات سے فراغت پانے کے بعد پھر رب کی برگاہ میں نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، رب کی برگاہ میں نوافل ادا کر رہے ہیں، رکوع اور سجود کر رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تو کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ رات گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب رات آدھے سے زیادہ گزر گئی ہے، 3 حصہ رات گزر گئی ہے، 1 حصہ رات باقی رہ گئی ہے، آپ کے اوپر غنودگی کا عالم طاری ہوا ہے، آپ بستر نعمت پر تشریف لے گئے، بستر پہ جلوہ افروز ہوئے، جاتے ہی آپ کی آنکھوں میں غنودگی طاری ہو گئی، چند منٹوں کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا فرمایا، آپ نے جو کیا تھا اس کا بدلہ آپ نے کیا پایا، یہاں تک کہ آپ کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک نورانی جماعت آ رہی ہے، ایک نورانی قافلہ آ رہا ہے جس میں سارے لوگ چمکتے نظر آ رہے ہیں، دمکتے اور روشن نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے امیر کارواں جو ہے، اس قافلے کا جو سردار ہے، ان کی پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، مسکراتے ہیں تو روشنی پھیل جا رہی ہے، وہ نورانی قافلہ، وہ نورانی جماعت میرے غریب خانے میں داخل ہو گئی، ایسی داخل ہوتی ہے میرا گھر بقع نور بن گیا ہے، میرا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا ہے۔ آنے والی شخصیت نے کہا، اے سید محمد، آج اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور تیرا محبوب محمد رسول اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا، اے سید محمد، آج جو تو نے عمل کیا ہے، آج جو تو نے فاتحہ خوانی کی ہے، آج جو تو نے اس زمین پہ کھڑے ہو کر کے اس قبرستان کے مردوں کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تیری مناجات کو قبول فرما لیا، اور اس قبرستان میں 580 مردے دفن تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کے قبروں سے آزاد کو اٹھا لیا اور سب کے قبروں میں اللہ نے جنت کا باغ عطا فرما دیا۔ میرے ملت کے بزرگوں، آج ہم اثار ثواب کرتے ہیں، یہ کوئی انہونی چیز نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کی دلیل اور ثبوت ہے، اور جس کو کرنا ہی نہیں ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کیا؟ آج ہمارے مرحوم عدالت حسین انصاری اپنی زندگی میں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کو محبوب سے محبت ہے، رسول پاک سے محبت ہے، آپ نے ایسے ایسے کام کو انجام دیے ہیں، اور آج انہی کا یہ انجام دیا ہوا درس ہے جہاں آج ان کی نیک اولاد اس پہ عمل پیرا ہو رہی ہے، آج ان کی نیک اولاد اس سے اپنا رہی ہے کہ میرے باپ نے بھی دادا کے فاتحہ میں میلاد شریف منایا تھا، دادی کی فاتحہ میں میلاد شریف منایا تھا، جب ان کا عقیدہ تھا کہ میلاد شریف منانے سے اللہ تعالیٰ مردے کی بخشش فرماتا ہے، تو آج ان کی اولادوں نے بھی اپنے باپ کی مغفرت کے لیے میلاد پاک کو سجایا، اور پھر یہ میلاد شریف کیوں نہ منائے ہم، یہ میلاد شریف کیوں نہ سجائے ہم؟ اس لیے کہ اس میلاد شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرات، ہم اللہ سے مانگیں گے، یہ اللہ تو ہمیں دے دے، اللہ دیتا ہے، اللہ کی برگاہ میں ہم عز و انکساری کی دعا پیش کریں گے، بخشش و نجات کریں گے، دعائیہ جملہ عرض کریں گے، قرآن پڑھ کر کے مانگیں گے، درود شریف پڑھ کر کے مانگیں گے، اللہ دیتا۔ مثال سمجھ گئے، مثال کے طور پر ایک بھیک مانگنے والا غریب انسان پھٹا پرانا لباس پہن کر اپنے حالات قضائیہ کو بدل کر غربت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے محل کو دیکھا، محل بڑی خوبصورت ہے، مکان بڑا حسین و جمیل ہے، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس مکان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مکان میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ اس مکان کو شیطان کے تمام آفت و بلیات سے محفوظ فرما، اے اللہ اس مکان کو ہر حادثات سے حفاظت فرما۔ دعائیہ جملہ بول رہا ہے، دعائیہ کلمات بول رہا ہے، صاحب مکان سن کر بڑے خوش ہو گئے، صاحب مکان نے سنا، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور خوش ہو کر کے 5 روپیہ نہیں
10 रुपया का नोट उन्होंने दे दिया। वो भीख मांगने वाला 10 रुपया लिया है, आगे बढ़ा है। चंद कदम चलने के बाद देखा कि कुछ नौनिहाल बच्चे खेल रहे थे, वहां खड़ा हो गया, दुआया जुमला शुरू किया है, अल्लाह इन बच्चों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की हिफाजत फरमा, अल्लाह इन बच्चों की निगहदानी फरमा। गोया के खूब दुआया जुमला इस्तेमाल किया। बच्चों के वालिदैन सुनकर बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। ये मांगने वाला एक भीख मंगा है, लेकिन मेरे बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहा है, मेरे बच्चों की कामयाबी की दुआ मांग रहा है। उन्होंने खुश होकर के उस साहिल को 10 रुपया दिया है, 10 रुपया दिया है, 10 रुपया दिया है। साहिल 10 रुपया लिया, लेकर के आगे बढ़ा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस साहिल को न मकान से कोई मतलब है, न किसी दुकान से उसको मतलब है, न किसी के औलाद से उसको मतलब है, न किसी और से उसको मतलब है। उसको मतलब है तो 10 रुपये से मतलब है, उसको जरूरत है तो 10 रुपये की जरूरत है। लेकिन उसका ज़हन ने क्या कहा है कि जिससे लेना है पहले उसकी तारीफ करो, पहले उसकी बड़ाई बयान करो, पहले उसके औसाफ़े जमीला को बयान करो, ताकि वो खुश हो करके मेरे उम्मीद से ज्यादा मुझे अता फरमा देगा। तो जब एक फकीर का ज़हन ये बता सकता है, एक भीख मांगने वाले का तरीका ये बता सकता है, तो हम सुन्नियों का भी अकीदा है, हमें भी अल्लाह से मांगना है, हमें भी अल्लाह की बरगाह में दुआ करनी है, हमें भी अल्लाह से तलब करनी है। तो पहले हम कुरान की आयत करीमा पढ़ते हैं, नबी की नाते पाक को पढ़ते हैं, रसूल की मदह सराई करते हैं, खुदा की हम्दो सना बयान करते हैं, और बाद में हम फिर रब की बरगाह में दुआ करते हैं। ए अल्लाह, इस मिलाद के बरकत से, इस मिलाद की बरकत से, इस मिलाद के सदक़े में अल्लाह तो हमारे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह की रहमत झूम जाती कि मौत और तोहफा तो उससे कहते हैं कि जिसे इंसान खा करके खुश हो जाता है, लेकिन ईमान